السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الحنین المکین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون۔ صدق الله العظيم۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وعلماء أمته وصلحاء ملته وأتقياء دينه أجمعين إلى يوم الدين، أما بعد۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی لمبی عمر کے لیے دعا نہیں فرمائی، کبھی آپ نے دنیا کی اشیاء کے لیے، دنیا کی نعمتوں کے حصول کے لیے اور دنیا میں مختلف قسم کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کسی آرزو کا اظہار نہیں فرمایا۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے اور شاید کتنی بابرکت بات ہے جسے ہم آج کے دور میں نہ سمجھ سکیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب ماہ رجب المرجب کا آغاز ہوتا تھا تو آپ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے رجب کے مہینے میں اور ہمارے شعبان کے مہینے میں ہمیں برکتیں عطا فرما۔ اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ وبلغنا رمضان، اور اے اللہ ہمیں اتنی زندگی عطا فرما دے کہ ہم رمضان المبارک کی گھڑیوں کی سعادتوں کو پالیں۔ یہ وہ واحد تمنا، چاہت، دعا، آرزو، خواہش تھی جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں 9 مرتبہ فرمائی، 9 مرتبہ، 9 ٹائمز، اس لیے کہ آپ کی پوری زندگی میں 9 مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اور اس طور پر آیا کہ سن 2 ہجری میں آپ پر اور آپ کی امت پر اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان المبارک کے روزوں کو فرض فرمایا۔ اور ہر سال جب رجب کا مہینہ آ جاتا تو آپ کثرت کے ساتھ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اور پھر آپ کی تعلیمات اور آپ کی زندگی میں آپ کی اس سنت مبارکہ کو مد نظر رکھ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ سوچا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے کے دن اور ان دنوں کے اوقات اور پھر ان اوقات کے لمحات کو اتنا مبارک سمجھتے ہیں کہ 2 اور 3 ماہ قبل اس ماہ کی ساعتوں تک پہنچنے کے لیے دعائیں فرماتے ہیں، تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین 2 ماہ کے بجائے 6 ماہ قبل دعا کیا کرتے تھے، اور 6 ماہ سے انتظار کرتے تھے، اللہ کے حضور دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس سال رمضان المبارک کی سعادت ہمیں عطا فرما دے اور اس سے محروم نہ فرمانا۔ اور جب ماہ رمضان المبارک گزر جاتا تو عموماً ہمارا نفسیاتی طور پر یہ ایک رویہ ہوتا ہے کہ ہم شکر کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے رمضان المبارک کو خیریت، سلامتی اور عافیت کے ساتھ گزارا اور ہمیں توفیق دی کہ ہم
اس ماہ مبارک میں تیرے حضور حاضر ہو سکیں اور جو تو نے فرض ہم پر عائد کر رکھا ہے اسے ادا کر سکیں۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی بات یہاں تک محدود نہیں رہتی، بلکہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کے گزر جانے کے 6 ماہ بعد تک وہ اللہ کے حضور اس ماہ کی عبادتوں کی قبولیت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، اتنی برکت والا تو نے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا فرمایا تھا، ہم تیری شان کے لائق اور جس طرح تو نے چاہا ویسے تو ہم عبادت نہیں کر سکے، لیکن جو کچھ کیا ہے اپنی شان کے مطابق ہم پر فضل اور کرم اور رحم فرما اور اس کو ہم سے قبول فرما لے، کیونکہ ہم کامل نہیں ناقص ہیں۔ یہ 6 ماہ تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ آج الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ماہ مبارک کی سعادتوں تک سلامتی، عافیت اور صحت کے ساتھ پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ماہ مبارک ان قریب جلوہ گر ہونے والا ہے۔ 4 یا 5 دن مجموعی طور پر باقی رہ گئے ہیں اور اس کے بعد اس ماہ مبارک کا آغاز ہو جائے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ زندگی کے گزشتہ رمضان المبارک سے لے کر کے اس رمضان المبارک کے آغاز تک زندگی میں بہت سارے لوگ جو ہمارے خاندان کا حصہ تھے، ہماری برادری کا حصہ تھے، ہمارے حلقہ احباب میں تھے، جاننے والوں میں تھے، وہ آج ہمارے ساتھ دنیا میں موجود نہیں کہ دوبارہ اس ماہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں اور ان ساعتوں میں اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کو دوبارہ لوٹ سکیں۔ اس لیے جس طرح بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر کے پڑھو، تو خود بخود اس کے اندر خشوع و خضوع کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ویسے ہی اگر ہم یہ سوچ لیں اور اس سوچ پر ہمارا یقین جم جائے کہ آنے والا ماہ مقدس رمضان المبارک کا شاید ہماری زندگی کا آخری رمضان المبارک ہو، تو اس کے نتیجے میں اس بات کی قوی امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہ کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما دے جس کو ہم عموماً نظر انداز کر دیتے ہیں، جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جا پاتی۔ اور اس کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ یہ ماہ رمضان المبارک ہمارے پیش نظر رہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنی نیت کو درست کر لیں، اور نیت کی درستگی اتنا اہم معاملہ ہے کہ جب ہم احادیث مقدس ان کی بڑی بڑی کتابوں کو کھولتے ہیں تو پہلے صفحے پر جو حدیث موجود ہوتی ہے جس سے تمام احادیث کی کتابوں کا آغاز ہوتا ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ تمام کے تمام اعمالوں کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے، اور بندہ اللہ کی بارگاہ سے اس چیز کو بہرحال پا لیتا ہے جس کے لیے وہ نیت کرتا ہے۔ اگر نیت درست ہو، جیسے میں نے گزشتہ ذی الحجہ کے ماہ میں پچھلے سال یہ بات عرض کی تھی کہ اگر ہم صرف یہ نیت ہی کر لیتے ہیں اور اس نیت میں کوئی مذاق نہیں ہے، اس نیت کے اندر نعوذ باللہ کوئی کشمکش ایمان اور یقین اور شک کے درمیان نہیں ہے کہ آئندہ سال اللہ تعالی ہمیں حج کی توفیق عطا کر دے، تو بے شک ہم حج نہ کر سکیں، لیکن تب بھی اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کو ان کی نیتوں کے مطابق عطا فرما دیتا ہے، اجر بھی، برکت بھی، رحمتیں بھی، ثواب بھی۔ اور اگر نیت درست نہ ہو تو تمام چیزیں اور وسائل دستیاب بھی ہوں تب بھی انسان کما حق ہو ان سے مستفید نہیں ہو پاتا۔ اس لیے ماہ رمضان المبارک میں سب سے پہلے تو اس بات کی نیت کر لی جائے کہ اے اللہ،
میں اپنی قوت کے مطابق اور دستیاب وسائل کے مطابق پوری کوشش کر کے تیری بندگی کرنے کی کوشش کروں گا. اس کی بندگی کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن میری یہ کوشش ہوگی کہ اس رمضان المبارک کی کسی ساعت کو بلا وجہ ضائع نہ کیا جائے، اس کو ویسے ہی رائیگاں جانے نہ دیا جائے، فالتو کاموں میں اس کو صرف نہیں کیا جائے. انسان اگر نیت کر لے اور اس نیت میں اس کے عمل خیر شامل ہو کہ مجھے یہ کام کرنے ہیں، میں ان کاموں کو کروں گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ان بندوں کی مدد فرماتا ہے جو بندے خود کسی کام کے کرنے پر آمادہ ہوں. جو شخص، یہ دنیا کا بھی اصول ہے، اگر کوئی شخص کسی کام کے کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا تو اس شخص کو دنیاوی طور پر بھی کبھی سپورٹ نہیں مل پاتی. اور اللہ بھی اپنے صرف انہی بندوں کو یہ قوت، یہ ہمت اور یہ حوصلہ عطا فرماتا ہے. قاری صاحب کر لیں گے. یہ حوصلہ ان افراد کو عطا فرما دیتا ہے جو یہ عزم لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ رب تعالیٰ، میں اس ماہ رمضان المبارک کے ہر لمحے کو اس کی تمام انوار و برکات کے حصول کے لیے بھرپور قوت کے ساتھ تیری بندگی کے طریقوں پر، رستوں پر اور تیری بندگی مختلف شکلوں میں بجا لا کر کے ادا کروں گا، گزاروں گا. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی نیت کرنے والے بندوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کی رحمت بندوں کے ساتھ ہو جاتی ہے. دوسری بات، قرآن کریم کے ساتھ ہمارا عمومی تعلق بڑا کمزور ہے. ایک مسلمان ہو اور وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق نہ رکھے، یہ بہت افسوسناک پہلو ہے. ہمارا یہ تعلق تلاوت کی سطح پر بھی کمزور ہے، قرآن پاک کے فہم یعنی ترجمے کی سطح پر بھی کمزور ہے، اس کے تشریح اور معانی اور تفسیر کی سطح پر اس سے بھی زیادہ کمزور ہے. اللہ کی کتاب کا کم از کم ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ ہم اس کی صحیح تلاوت کریں، درست طریقے سے اس کو پڑھنے کے طریقے ہمیں پتہ ہوں، ہمیں پتہ ہو کہ قرآن کی تلاوت کے آداب کیا ہیں، اور ان آداب کی رعایت کو ہم اپنی زندگی میں خود بھی اور اپنے بچوں کے ساتھ ملحوظ خاطر رکھ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کریں. اور اگر کسی شخص کو قرآن پاک کی تلاوت آتی ہو تو اس کے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ فہم قرآن کا کم از کم آغاز کر دے، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرے. اور یہ اللہ کی اس کتاب کا یوں بھی حق ہے کہ دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں قرآن کریم کے مقابلے میں، وہ سائنس ہو، وہ کامرس ہو، وہ طبیعیات ہو، وہ میٹا فزکس ہو، وہ کسی بھی ڈسپلن سے متعلق ہو، یہ انسان کی کاوش کا نتیجہ ہوتا ہے، انسان کے مشاہدات اور تجربات کا نچوڑ ہوا کرتا ہے. اور انسان کا المیہ یہ ہے کہ وہ کچھ بھی کر لے لیکن اس کی فکر میں، اس کی سوچ میں، اس کے تجربے میں، اس کے مشاہدے میں، اس کے نتائج میں ہمیشہ کجی اور کوتاہی رہتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنانے کے لیے اپنی اس مقدس کتاب کو بواسطہ انبیاء انسانوں کو عطا فرمایا، اور آخری کتاب حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ملی. اس کتاب کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں اور یہ ابھی سے نیت کر لیں کہ کم از کم 3 مرتبہ ہم قرآن کریم کو ختم کریں. لیکن اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو پھر اس سے بھی آخری اور کم تر درجہ اس کتاب کا بطور حق کے ہم پر یہ ہے کہ 1 مرتبہ بالاستیاب اس کی تلاوت بھی کر لیں، 1 مرتبہ کم از کم اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں. اور ترجمے میں بھی حضور پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ آپ اپنے سامنے رکھیں اور اس کو پڑھیں. آپ کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالی ایمان کی تجلیات اور اپنی رحمتوں کی برسات کو نازل فرمانا شروع کر دے گا. انسان جب اللہ کے کلام کو سمجھنے لگتا ہے تو زندگی کی معنویت اور حقیقت اس کے سامنے آتی ہے. یہ اس رب کا کلام ہے جس نے انسانوں
کے لیے قیامت تک اس کتاب کو ان پر رحمت کے طور پر نازل فرما کر کے انہیں عطا فرما دی ہے کہ اگر اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو زندگی میں کم از کم خسارہ نہیں ہوگا، زندگی میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہاں زندگی کے فائدے کے ساتھ ساتھ اخروی فائدے بھی ملیں گے۔ اس کی تلاوت بھی سعادت اور سکون کا ذریعہ، اس کا فہم وہ بھی برکت اور راحت کا ذریعہ۔ آپ یقین جانیے گزشتہ 3 ماہ کے دوران میں نے مغرب کے 4 بڑے سائنسدان ان کو خودکشی کرتے ہوئے سنا۔ وہاں کے سینکڑوں وہ لوگ جن کو اللہ نے بے پناہ دولت عطا فرمائی، وہ اپنی زندگی سے اس قدر عاجز اور بیزار آ گئے کہ انہوں نے بالآخر خود اپنے ہاتھ سے اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر ڈالا۔ وجہ اس کی صرف یہ تھی کہ سب کچھ موجود ہے، یہ دل کا سکون موجود نہیں ہے، دماغ کا سکون موجود نہیں ہے۔ انسان گھر میں داخل ہو سکون نہ ہو، دفتر میں داخل ہو سکون نہ ہو، کھانا کھا رہا ہو سکون نہ ہو، اپنے معاشرے میں رہ رہا ہو سکون نہ ہو، اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اس سے کوئی بات کرنے والا نہ ہو، اس کا کوئی غم غلط کرنے والا نہ ہو۔ یہ اتنا بڑا عذاب ہے کہ چاروں طرف بکھری ہوئی دنیا کی اور رب تعالیٰ کی ساری نعمتیں اس کو لگتا ہے کہ پتھر ہیں، چٹانیں ہیں جو کبھی اس کے سر میں لگتی ہیں، کبھی اس کے جسم سے ٹکراتی ہیں، کبھی اس کی روح کو کچل دیتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس اذیت سے نجات دینے کے لیے کہ آپ اپنی زندگی کا پیٹرن کیا رکھیں، اس کا منہج وہ کیا ہو، وہ کس طرح اپنی زندگی کو گزارے، یہ بابرکت کلام نازل کیا۔ اس کی افادیت اور اس کا فائدہ یہ ہے، بزرگ ایک امریکہ تشریف لے گئے، غیر مسلم تھا لیکن بے چین رہتا تھا اور بے چینی کی وجہ سے کتنی بار خودکشی کی کوشش کر چکا تھا۔ اس بزرگ سے ملاقات کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ تم قرآن پڑھ تو نہیں سکتے لیکن ایسا کرو، صرف اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈر ہوا کرتے تھے، ٹیپ ریکارڈر کے اوپر سورہ فاتحہ کو لگا کر کے سنا کرو۔ چنانچہ جب اس نے سننا شروع کیا تو 2 اور 3 اور 4 مرتبہ سننے کے بعد اس کے دل کو بھی قرار آ گیا، اس کے دماغ کو بھی سکون مل گیا، اس کی روح بھی مطمئن ہو گئی۔ وہ لوگوں کو بتاتا پھرتا تھا کہ میرے پاس ایک گانا ہے جس کو میں سنتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ جب یہ بزرگ دوبارہ ان کے گھر میں گئے اور اس نے کہا کہ میرے پاس سانگ ہے جسے میں سنتا ہوں، تو کہا بھئی کون سا سانگ ہے؟ جب وہ سنایا تو وہ سورہ فاتحہ تھی۔ کہا کہ میں جب پریشان ہو جاتا ہوں، میرا دل بکھرنے لگتا ہے اور میرے خیالات مجھے بے پناہ تنگ کرتے ہیں اور میں خودکشی کی طرف جانے لگتا ہوں، تو میں اس وقت اس تلاوت کو سن لیتا ہوں جس کو وہ سانگ کہہ رہا تھا۔ کہ عجیب بات ہے، سنتے کے ساتھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے دل میں کسی نے تمانیت کی پوری کے پورے پڑیاں جو ہے وہ خالی کر دی ہوں۔ یہ اگر ایک کافر کو اتنا فائدہ دے سکتا ہے تو اگر مسلمان اپنے ایمان کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ، با ادب ہو کر کے اس کی تلاوت کا حق ادا کر کے اس کی تلاوت کرے تو اس کی زندگی میں کس قدر اطمینان اور سکون کی دولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ گھول کر کے رکھ دے گا۔ زندگی جس چیز کو قرآن نے کہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ تو اللہ کا رنگ ہے۔ اس کلام سے رب تعالیٰ کے رنگ مختلف کیفیات میں جھلکتے ہیں۔ انسان جب رنگوں کی جھلملاہٹ کو دیکھتا ہے، رات کو جھلملاتے ہوئے تاروں کو دیکھتا ہے، تو اسے جس قدر سکون ان تاروں کو دیکھ کر کے محسوس ہونے لگتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اس کلام کو پڑھنے، سمجھنے اور پھر بالخصوص اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں ایسے بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سکون کی دولت سے ہمکنار فرما دیا کرتا ہے۔ ہم اپنا ٹارگٹ بنا لیں۔ ٹارگٹ ہر مہینے کا ہوتا ہے کہ اس مہینے میں یہ کرنا ہے، اس مہینے میں وہ کرنا ہے، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے۔ رمضان المبارک کا ٹارگٹ یہ ہو کہ ہم قرآن کریم کی خدمت میں اپنے آپ کو وقف رکھیں گے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں ایک ایسی عبادت کو رکھ دیا ہے جس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ تراویح کی شکل میں قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ شغف نہیں ہے، نہیں آتی، ان کے لیے اس سے بڑھ کر کے کوئی اچھا موقع نہیں ہو سکتا کہ وہ قیام اللیل کر کے
20 رکعت تراویح پڑھ کر کے اپنا دل اپنا دماغ اللہ کے کلام کے نور سے بھر لیں اور کوشش کریں کہ وہاں پر تراویح پڑھیں جہاں پر قرآن کریم کو آہستہ پڑھا جاتا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اس اللہ کے کلام کو رک رک کر کے ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو۔ اور قرآن کریم کے نزول کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، پڑھنے کے ساتھ سمجھا جائے، سمجھ کر کے اس پر عمل کیا جائے، اور عمل کرنے کے بعد قرآن کریم کی طرف دعوت دینے کا کام کیا جائے۔ آپ کو قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ کا معنی اور مفہوم کا پتہ ہے، جانتے ہیں، آپ اس کی دعوت لوگوں تک پہنچا دیں۔ سود کی آیت کا ہر ایک کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود کی ممانعت فرما دی۔ شراب کی حرمت کا ہر ایک کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو ناپسند فرماتے ہیں۔ خود ماہ مقدس رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا آپ کو پتہ ہے۔ اگر ایک ایک کر کے ہر بندہ اپنے ذمے 1 یا 2 پیغام کر لے اور دوسرے لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا شروع کر دے تو خود بخود خیر کی دعوت، نیکی کی دعوت وہ پھیلتی چلی جائے گی، وہ لوگوں تک پہنچتی چلی جائے گی۔ ہمارا اور آپ کا کام کسی کو مجبور کرنا نہیں ہے، ہمارا اور آپ کا کام کسی پر زور اور زبردستی کے ذریعے سے کسی حکم کو نافذ کرنا نہیں ہے۔ ہم عربی میں یہ کہتے ہیں کہ وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمے کا کام یہ ہے کہ ہم پہنچا دیں۔ ہر انسان کو اللہ نے فطرت سلیمہ دے رکھی ہے اور وہ فطرت انسان کو اچھائی کی طرف مائل کرتی ہے۔ اگر ماحول اسے اچھا مل جائے تو خود بخود شیطان اور شیطانی معاملات کے اثرات سے وہ اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے۔ ماہ مقدس رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جو نیکی کا ماحول ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ اس میں عموماً برائیاں نہیں ہوتی، ہاں ہم میں سے کوئی خود ہی جا کر کے ٹی وی اسکرین کھول کر کے بیٹھ جائے، خود ہی وہ کسی بیہودہ چیز کو سننا اور دیکھنا شروع کر دے تو اس کے اوپر کوئی فرشتوں کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، یہ اختیار کا معاملہ ہے۔ لیکن ہر سو قرآن کی تلاوتیں، ہر سو رمضان المبارک کے روزوں کی تقدیس و فضیلت، اس کی سماعت انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے اور بار بار اس کو اس طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ اس ماہ مقدس کو زندگی کا آخری رمضان المبارک سمجھ کر کے اس کی سعادتوں کو لوٹنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر رمضان المبارک میں عبادت کا اتنا اہتمام نہ بھی کرتے تو تب بھی آپ کی شان نبوت اور مقام رسالت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن عالم کیا تھا، رمضان المبارک کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہو جاتی کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ اپنی کمر مبارک کو کس لیا کرتے تھے عبادت کے لیے اور اپنی بند مٹھی کو کھول دیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی عام زندگی میں بھی اپنے لیے کسی چیز کو جمع نہیں فرمایا، لیکن جب رمضان المبارک کا یہ مقدس موسم اور مہینہ آتا تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان بادلوں سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے جو بادل کسی ویرانے صحرا اور چٹیل میدان پر آ کر کے اپنی برکھا اور برسات برسا کر کے وہاں کے رہنے والوں کو سیراب کر دیا کرتے ہیں۔ اس بادل کی فیاضی کو دیکھیں اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت اور فیاضی کے اس معاملے کو دیکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس بات پر ابھارا، ان کو موٹیویٹ کیا کہ اس ماہ مبارک میں کچھ نہ کر سکو تو کسی کو افطار کروا دو، پانی سے کروا دو، نمک سے کروا دو، کھجور سے کروا دو، اور فرمایا کہ اگر یہ بھی نہ ہو سکے ولو کان بشق التمر، کھجور کے اندر کی گٹھلی کے اوپر چڑھا ہوا باریک غلاف ہے، تمہارے پاس اتنا تو ہوگا، اگر تمہارے پاس اتنا بھی ہے، یہ استعارے کی زبان ہے، مثال اور تشبیہ کی زبان ہے، فرمایا کہ قلیل ترین چیز ہے اور اس سے کسی کی افطاری کا بندوبست ہو سکتا ہے تو آپ اس بندوبست میں اپنا حصہ ملائیں، کسی کو افطار کروا دیں۔ اور فرمایا جو شخص
دوسروں کی افطاری کا اہتمام کرتا اور کرواتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں باب الریان کے نام سے ایک پورا دروازہ ایسا رکھا ہے کہ قیامت کے دن سوائے روزے دار اور وہ افراد جو روزے والوں کو، روزے داروں کو افطار کروانے والے ہوں گے، ان کے ماں سوا کسی شخص کو بھی اس دروازے سے داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس لیے ابھی سے طے کر لیں، ہم گھروں میں افطار پارٹیوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ افطار پارٹیاں یہ بھی محبت اور اللہ کے واسطے محبت کے لیے ہونی چاہیے، اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، لیکن طریقہ یہ ہے کہ اس میں بھی افطار پارٹی کے پہلے حصے میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا جائے، تاکہ آنے والے تمام لوگ جو رمضان المبارک میں افطاری کے نام پر جمع ہوئے ہیں وہ آ کر کے باہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کے گپ شپ میں وقت ضائع نہ کریں، بلکہ اللہ کے کلام کی تلاوت کی سعادت اس وقت حاصل کریں جب وہ فارغ ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، اور 10 منٹ پہلے جب وقت قریب ہو جائے تو اس کے بعد اگر کچھ کہنا ہے، کوئی بات کرنی ہے، کچھ گفتگو کروانی ہے تو وہ بات ہو جائے، پھر افطار ہو جائے، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا نہ آپ کا وقت ضائع ہوگا اور نہ آنے والوں کا وقت جو ہے وہ ضائع ہوگا۔ لہٰذا کوشش کریں کہ ماہ مقدس رمضان المبارک کی اس ماہ اور اس مہینے کی ساتوں رحمتوں اور نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک پلاننگ کے تحت کام کریں۔ اپنے ذہن میں ایک بات رکھ لیں، ہر انسان بشر ہونے کی وجہ سے کچھ کمزوریاں رکھتا ہے، کسی کو غصہ جلدی آتا ہے، کوئی جلدی لڑ پڑتا ہے، کوئی ناراض جلدی ہو جاتا ہے، کوئی دوسروں سے معاملات کو ایک دم کٹ آف کر دیتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں اور اس بار طے کر لیں 1، 2 یا 3 ایسی بشری کمزوریاں جو انسان کے اوپر غالب ہو جاتی ہیں وہ ہم اس ماہ مقدس میں چھوڑ دیں گے۔ مثلا اس ماہ مقدس رمضان المبارک میں عموماً غصہ بعض لوگوں کو زیادہ آتا ہے، لیکن یہ بھی تو سوچیں جن پر آپ کو غصہ آتا ہے وہ بھی روزے دار ہوتے ہیں۔ آپ کسی کے کام نہ کرنے سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن جو کام نہیں کر پایا وہ بھی تو روزہ دار ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ تاکید فرمایا کرتے تھے کہ اس ماہ مبارک میں اپنے غلاموں پر کام کی مشقت کو، کام کے بوجھ کو کم کر دو۔ یہ جو سرکاری آفیسز کے اندر، پرائیویٹ آفیسز کے اندر جو ٹائم سلاٹ ہوتا ہے اس کو کم کیا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تاکید فرمائی کہ اس ماہ مقدس میں کام کرنے والوں پر کام کے بوجھ کو کم کر دیں۔ آپ کو بھی پتا ہے 2 بجے کے بعد عموماً انسان کی باڈی اور انسان کے کام کرنے کی قوت اس طور پر نہیں ہو پاتی جس طرح عام دنوں میں آپ لنچ کر لیتے ہیں، کوئی چھوٹی موٹی چیز لے لیتے ہیں اور اس کے بعد انسان دوبارہ پوری اس انرجی کو ریسٹور کر لیتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں ظہر کے وقت کے بعد پیاس کی شدت کی وجہ سے عموماً کام کرنے کی قوت وہ نہیں رہتی۔ اس لیے آپ کے ساتھ جو عملہ کام کرتا ہے ان کے جسمانی طاقت کی رعایت رکھیں، ان کے روزے کی رعایت رکھیں، ان پر کام تخفیف کر دیں، کم کر دیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے تعلیم ہے، آپ کی طرف سے حکم ہے۔ اور پھر قیام اللیل، ماہ مقدس رمضان المبارک جیسے ہی شروع ہوتا ہے ہم تمام لوگ سحری اس وقت کرتے ہیں کہ ابھی فجر کی آذان میں وقت باقی ہوتا ہے، یہی وہ وقت ہوتا ہے جو وقت تہجد بھی ہے۔ 2 رکعت کھڑے ہو کر کے اس وقت تہجد میں نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ بخاری میں بھی، مسلم میں بھی، ترمذی میں بھی، نسائی میں بھی، احادیث کی دوسری کتب میں بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں سے قریب ہو جاتا ہے، ان کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کا مانگا ہوا کوئی سوال ہوتا ہے اسے شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک صرف اس لیے نہیں کہ وہ ایک مہینہ آ رہا ہے گزر چلا، اگر بازار کی مصروفیات ہیں، باہر کی مصروفیات ہیں، گھومنے پھرنے کی مصروفیات ہیں، کوشش کریں کہ اسے رمضان المبارک سے پہلے نپٹا لیا جائے۔ گھروں کی خریداریاں ہوتی ہیں اور اس کے نتیجے میں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بھی ہمارا
شاپنگ سینٹرز کی نظر ہو جاتا ہے، بازاروں اور خریداری کی نظر ہو جاتا ہے، وہ وقت جو آرام میں جانا چاہیے تھا، وہ وقت جو اللہ کی عبادت میں ہونا چاہیے تھا، وہ وقت جس میں ہم بیٹھ کر کے اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے، وہ سارا کا سارا وقت روڈوں پہ گزر جاتا ہے، ٹریفک جیم میں پھنس جاتے ہیں، بازاروں کی نظر، شاپنگ مالز کی نظر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ رمضان المبارک کو ویسے ہی بھرپور جذبے کے ساتھ منانے کی کوشش کریں جس طرح آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس کی آمد پر انتہائی جذبے کے ساتھ، ولولے کے ساتھ اور نہایت محبت کے ساتھ دعا بھی کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد عمل بھی فرماتے تھے، اپنے صحابہ کرام کو تاکید بھی فرماتے تھے، ایک ایک دن کے بارے میں تاکید فرماتے تھے۔ اس ماہ مقدس میں کچھ بابرکت ساعتیں بھی ہیں، دن بھی ہیں۔ اعتکاف اس کے آخری عشرے میں ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 1 سال اعتکاف نہیں فرمایا، تو اگلے سال آپ نے 10 کے بجائے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ یہ اس بات کی طرف دعوت ہے کہ ہم اعتکاف کو صرف نفل سمجھ کر کے چھوڑ نہ دیں، بلکہ اللہ کی رحمتوں کو کما ہیا اور اللہ کی شایان شان طریقے سے اگر کوئی بندہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اعتکاف میں رب کے در پر آ کر کے پڑ جائے، لیٹ جائے، بیٹھ جائے اور پھر دعا کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کو جو خود اس کے در پر آ کر کے بیٹھ جاتا ہے محروم نہیں فرماتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔